اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو بندہ شکر کرتا ہے میری نعمتوں کے اوپر تو ہم اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب ایک تو شکر یہ ہے کہ ہم کہیں بس شکر ہے جی، حضرت صاحب کتنا کاروبار چل رہا ہے، بس ٹھیک ہی ہے، شکر اللہ پاک کا گزارا ہو گیا۔ ایک یہ ہے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی عنایات۔ ہمارے ایک سرائکی کے بزرگ تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ان کی، آپ نے بھی سنا ہوگا پہلے بھی۔ تو ان سے ان کے مرید نے پوچھا بابا جی کیسی طبیعت ہے، کیسی صحت ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لطف کرم دم بدم، لطف کرم دم بدم، کہ اللہ پاک کی عنایت جو ہے وہ دم دم ہے، یعنی کہ لمحہ 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 اللہ کی عنایات ہو رہی ہیں۔ قہر سجن گاہ گاہ، یہ سختی کبھی کبھی آتی ہے، ایویں سجن واہ واہ تے ایویں سجن واہ واہ۔ اس طرح بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اس طرح بھی کہ بھئی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا، کالی کملی والے، ہم سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات، بعض مرتبہ ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے اور پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے تھے۔ اماں جی تڑپ جاتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آقا فرماتے تھے کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو شکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو بھی دیا ہے، آنکھیں کتنی نعمت ہے، جو گونگے ہیں ان سے پتہ کرو زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بہرے کتنے ہیں، گونگے کتنے ہیں، اپاہج کتنے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ساری چیزوں سے اور ہر ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو اس کا دھیان ہر وقت رہنا چاہیے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں شارک سے قریب۔ انداز اللہ پہچان لیتے ہیں کہ کیسا انداز ہے، بس ٹھیک ہی ہے جی، گزارا ہو رہا۔ شکر اللہ پاک کا ایک اس طرح شکر کرنا ہے، ایک ہے نہیں بھی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ دی قسم اسی تا بڑے غریب سی جھگیاں چ رہن والے سی، ہن تو محلہ چ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے شکر کو پسند کرتے ہیں۔ جو ہم نے پہلے بزرگ دیکھے ہیں، وہ کتنے حریص تھے۔ اب تو اس وقت میں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے بالکل۔ حاجی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے لاہور میں۔ تو میں بانسا والا بازار جو ہے وہاں ان کی ایک دکان تھی، تو ظہر کے قریب میں وہاں سے گزرا تو میں نے گاڑی کھڑی کی، تو میں نے کہا حاجی صاحب سے مل لیں۔ سلام دعا ہوئی، کہتے بھائی حافظ جی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب ان کے گھر سے، دکان سے مسجد میرا خیال ہے کوئی 5 منٹ کے فاصلے پہ سے بھی کم فاصلے پر تھی، 5 منٹ کی مسافت سے بھی کم فاصلے پر تھی۔ تو کہتے حافظ جی چلو چلیں، اور مجھے فرمانے لگے کہ نا ایک دعا ہے
اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. پڑھو اس کو. 2 مرتبہ میں نے پڑھی، یاد ہو گئی. پھر دوسری دعا پڑھو، اللہم استرنا بسترک الجمیل الذی سترت بہ نفسک فلا عین تراک. آپ بھی پڑھیں، اللہم استرنا بسترک الجمیل الذی سترت بہ نفسک فلا عین تراک. اب یہ دکان سے وہاں جاتے جاتے مجھے دونوں دعائیں یاد کرا دیں. یہ سن تقریباً بات ہوگی کوئی 84-85 کی. جب سے میں پڑھ رہا ہوں فرمانے لگے کہ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہ میری ایسے حفاظت فرما جیسے بچوں کی کرتے ہیں. تو بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہماری مائیں بہنیں کیسے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت دھیان ادھر ہی. اور فرمایا اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ کریم جس طرح آپ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. سادہ سا مفہوم مجھے سمجھایا انہوں نے. اے اللہ میرے گناہوں کو بھی ایسے چھپا دے کہ کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے. کہتے یہ 3 مرتبہ صبح پڑھا کرو فجر کے بعد، اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھا کرو. اب یہ اتنی دیر میں انہوں نے مجھے سکھائی ہیں، اور آج کتنے سال ہو گئے حضرت؟ یہ 83-84 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ اب میں جب سے پڑھ رہا ہوں اور میں نے کئی مرتبہ پڑھی، اور حاجی صاحب کو کتنا اجر ملتا ہوگا. وہ لوگ اس طرح حریص تھے، وہ لوگ اس طرح اپنے، جس طرح حدیث شریف میں آتا کہ آقا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا جس کا مفہوم اس طرح کہ اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میری احادیث کو سن کر کے دوسروں تک پہنچا دے. تو ایسے لوگ اب نایاب ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے. اب مجھے اللہ نے جن بزرگوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا، اب وہ بزرگ ہی نہیں رہے ہیں جی. اب میرے پاس میرے بعد تو یہ بھی تذکرہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو میں نے دیکھے آپ نے تو دیکھے ہی نہیں ہیں. پیر جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. میں نے ان کے ساتھ تقریباً کم و بیش 7-8 سال کا عرصہ گزارا. 7-8 سال کے عرصے میں میں نے ان کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہیں دیکھی. اور میرے شیخ انجینئر تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ٹیلی فون کے محکمے کے اندر ایس ڈی او تھے، بڑے افسر تھے. اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد عالم بنے. حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب ان کے استاد تھے. تو پھر جب ریٹائر ہو گئے تو پھر جتنی دیر ان کی صحت اچھی رہی تو وہ لاہور میں امداد العلوم تھا ایک مدرسہ، وہاں روزانہ پڑھانے جایا کرتے تھے. ایسے کوئی فیس فوس نہیں ہے، ایسے ہی جاتے تھے اپنے جیب خرچ سے اور پڑھا کے جو ان کے پاس سبق تھے وہ پڑھانے کے بعد واپس آ جاتے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس کو کہتے ہیں شکر. تو اب ضروریات بھی ایسی ہو گئی ہیں، علماء کرام کی ضروریات بھی ایسی ہو گئی ہیں. کچھ ضروریات ہم نے خود بڑھا لی ہیں جس وجہ سے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور ہر وقت یہ فکر ہے کہ کس طرح یہ اخراجات پورے ہو جائیں. اور پھر اس وقت کی جو عورتیں تھیں، ہماری مائیں بہنیں، اس وقت کی عورتیں جو تھیں وہ بھی بڑی صبر شکر والی تھیں. وہ بھی شکایات زبان پہ نہیں لاتی تھیں، وہ بھی کہتی تھیں کوئی بات نہیں،
اگر آج کا دن تنگ ہے تو کل خوشحالی کا دن بھی آنے والا ہے، لیکن آج ہماری مائیں بہنیں بھی صبر نہیں کرتی. تو یہ میں شکر کی تشریح میں باتیں کر رہا ہوں. ایک وقت میری والدہ ماجدہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ صبح کہتی تھیں بیٹا اگر مسجد میں جا کے پڑھ کے آؤ گے تو ناشتہ بیٹا کر لینا، اگر نہیں پڑھ کے آنا تو پھر ناشتے کی چھٹی ہے آج تمہاری. تو اب کیا کہتی ہیں مائیں؟ باپ اگر کہنا اٹھو جلدی چپ کر جا، آرام نہ بیٹھے راتی بڑی دیر پڑھتا رہا وا، کوئی گل نہیں. وہ آج کل کی ماؤں نے مرد کو بالکل نکارا کر دیا، بے توقیر کر دیا ہے. بچے کے سامنے کہہ کے تو بھی اسی طرح کرتا رہا. ٹھیک ہے نا جی، یہ ناشکری والی بات ہے ساری. تو ہمارے اوپر حالات ایسے آئے، خوشحالی تھی، گھر اپنا تھا گلبرگ میں، ابھی بھی ہماری ذاتی رہائش وہی ہے. تو حالات ایسے آئے کہ تنگی آ گئی. تو میں جب 5ویں کلاس میں اس وقت پڑھتا تھا، میں گھر آتا تھا، میری والدہ ماجدہ مجھے 1 روپیہ دیتی تھی. اس کی 8 روٹیاں آتی تھیں، آنے کی روٹی تھی، اور اتنا سالن آتا تھا. تو وہ ہماری اماں جی ہمیں اندر کمرے میں بٹھا کے کھلا دیتی تھی. کہتی تھی بیٹا وقت گزر جانا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. ایک دن ہمارے کسی رشتہ دار کو پتہ چل گیا کہ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. انہوں نے اتنا، کیونکہ 10 آنے کا آدھا کلو گوشت تھا بکرے کا، 10 آنے کا آدھا کلو، 1 روپیہ 4 آنے کا کلو گوشت تھا. یہ 70 سے پہلے کی باتیں ہیں، 65 66 67. تو وہ اتنا گوشت اور اتنی روٹیاں لے کر کے آئیں. تو میری والدہ نے پوچھا بیٹا کیوں لائی ہو؟ کہا جی کہ وہ خالہ جی نے کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ آپ کے کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. تو اماں جی نے کہا کہ آپ کو بڑی غلطی لگی ہے، وہ سامنے آٹا گوندا پڑا ہے اور ہنڈیا چولہے کے اوپر پڑی ہے، بیٹا اس کو لے جا واپس. اب وہ چلی گئی. میں نے کہا ماں جی نہ آٹا گنیا کہتے نہ روٹی آ تے نہ ہانڈی آ، ایک ہی ہے. فرمایا بیٹا یہ وقت گزر جانا ہے، یہ ساری زندگی کہتے رہیں گے کہ ان کے حالات ایسے آئے تھے، ہم نے ان کو روٹی پہنچائی تھی. یہ میری مائیں بہنیں سنیں ذرا، ایک وقت دی روٹی گھر نہ آوے یا سالن بندہ کتے گھر باہر گیا ہوئے تو پورے محلے چ پتہ چل جاندہ وا کہ جناب راؤ صاحب نے اج روٹی نہیں پکی تو انہوں دی بیوی جڑی نا رون لئی ہے. یہ شکر ہے؟ یہ ناشکری ہے. ہم سارے ناشکر ہیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے انہیں تھوڑے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو شکر کرتا ہے میں نعمتیں دگنی کر دیتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے میں ان پہلی نعمتوں میں بھی کمی کر دیتا ہوں. مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. اشرف المدارس فیصل آباد میں جو مدرسہ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. اس کے صدر شیخ الحدیث اور محتمم مدرسے کے محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں اور صدر مدرس بھی ہیں. ساری زندگی ہم نے ان کو سائیکل پہ دیکھا اور بخاری شریف کا وہ سبق پڑھایا کرتے تھے. جب ان کی کلاس سے طلباء چلے جاتے تھے 11 بجے، دوپہر ایسی گرمی کا موسم ہوتا تھا، تو حضرت مولانا صاحب اپنا کرتا اتار کے ایسے دیوار کے ساتھ، لکڑی کا ایک کھونٹا لگا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ ایسے کرتا لٹکایا اور نکر کے اندر وہ لیٹی
اور گتا اس طرح ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں، جلدیں باندھتے تھے. 11 بجے سے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ جلدیں باندھتے تھے. کوئی لوگ جو بھی دے جاتا تھا بچوں کی جلدیں باندھ دو، وہ باندھ دیتے تھے اور اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. آج بتاؤ آپ میں سے ہم سارے کون ہے ایسا عالم جو اپنی جلدیں باندھا ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شیخ الحدیث اور صدر مدرس اور وہ جلدیں باندھے. حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچھ لوہے میں فرق ہے، کچھ لوہار میں فرق ہے، دونوں طرف سے فرق ہے. آج اگر علماء کرام کی قدر نہیں رہی نا تو علماء کرام بھی وہ نہیں رہے. معاف کرنا. حضرت مولانا صاحب اس وقت 4 مہینے لگتے تھے. 4 مہینے کے بعد حج سے واپس آئے تو مدرسے والوں نے تنخواہ دی کہ بھئی آپ کی تنخواہ. فرمایا میں ادھر تھا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، تو تنخواہ کس بات کی ہے؟ نہیں لی تنخواہ. کسی بندے نے اسی گلی میں نا، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وزیر ہیں، وہ اب تو ریٹائر ہو گئے، ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد میں بنوا دیتا ہوں، یہ مسجد کا صحن اونچا ہے اور نیچے اتر کے اندر ہال نیچے ہے، سیڑھی اترنی پڑتی ہے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے مدرسے والوں نے باہر صحن اونچا کر لیا تھا تاکہ باہر سے پانی اندر نہ آئے، لیکن مسجد کا صحن نیچا ہو گیا. اس کے لیے ایک سیڑھی نیچے اتر کے پھر مسجد کے ہال میں حاضری ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا میں بنوا دیتا ہوں. تو حضرت نے کہا یار اچھا کوشش کریں گے. 15-20 دن کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں نے عرض کیا تھا جی کہ آپ کی یہ مسجد بنوا دیتے ہیں ہم لوگ، تو آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کچھ دن ٹھہرو، ذرا مشورہ کر لیں پھر بنواتے ہیں. کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے کلیئر کٹ بتاؤ تاکہ میں، اگر آپ نے نہیں بنوانی تو چلو میں کسی اور جگہ کے اوپر یہ کام بندوبست کروں. کہا کہ نہیں بنوانی تجھ سے. کہا کیوں نہیں بنوانی؟ کہا تیری کمائی مشکوک ہے. وزیر تھا وہ ہے جی. تو یہ ہمارے اکابر تھے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کہتے یہی ہیں. تو اس لیے کہ ہماری یہ نشست اصلاحی ہے، اصلاحی نشست ہونے کی وجہ سے میں آپ سے یہ، چونکہ اصلاحی باتیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دکھڑے سنائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یار ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری اور ہم نے کیسی گزاری ہے. واگا بارڈر کے اوپر جو ہمارے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ، جن کی نسبت سے میں نے، ان کی برکت اور دعا سے میں نے یہ کتابیں، مجھے اللہ نے یہ مجھ سے کام لیا. انہوں نے کم و بیش کوئی 150 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 150 کے قریب کتابیں تالیف کی ہیں. اور جب میں یہ انور ٹرسٹ کی کتابیں تیار کرواتا ہوں تو مجھے حضرت یاد جب آتے ہیں تو رونا آتا ہے. رونا کیوں آتا ہے؟ کہ واگے بارڈر کے اوپر ان کی مسجد تھی، کوئی سواری اس وقت چلتی نہیں تھی، دودھ والی ویگن میں بیٹھ کے آتے تھے، اور جلو پارک جہاں BRB نہر ہے وہاں سے پھر سواری شروع ہوتی تھی شہر کے لیے. BRB جو نہر ہے یہ ڈیفنس نہر ہے، بہت گہری ہے، ایوب خان کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اور اس میں ہر وقت اس میں پانی چلتا ہے. اس کو کراس کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس سے میرا خیال 15 کلومیٹر آگے بارڈر ہے، امرتسر شروع ہو جاتا ہے، تو فوراً فوجیں ان کی BRB تک آ جاتی ہیں، اور پھر ہماری ڈیفنس لائن جو ہے اس کے پل گرا دیتے ہیں، اور ہمارے پل نہر کے اس طرف شہر کی طرف مورچے بنے ہوئے، ادھر سے پھر ڈیفنس کیا جاتا ہے.
وہ تو وہاں سواری چلتی تھی، وہاں سے پھر وہ دودھ والی بس میں وہاں تک آتے تھے ویگن میں، وہاں سے بس پہ بیٹھ کے اسٹیشن اترتے تھے، اسٹیشن سے تانگے پہ بیٹھ کے اردو بازار جاتے تھے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ آج جو لکھنے والا وہ خطاط ہے وہ آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کتابیں جو چھپتی تھی وہ ساری فری تقسیم ہوتی تھی. آپ گئے ہیں مولانا صاحب یہ بیٹا یہ نئی کتاب آئی ہے، 3 آپ کو دیں، اس میں سے 3 اس میں سے 3 اس میں سے، اتنی کتابیں دی. ابھی بھی میرے پاس، ان کا انتقال ہو گیا 2004 میں، اور ابھی بھی میرے پاس 1500 کے قریب ان کی سارے کتابیں پڑھی ہیں. اس طرح دین کا کام کیا ہے ہمارے اکابرین نے. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کوئی بندہ منتخب کر لیں تاکہ وہ اس نظام کو چلاتا رہے. کہتے تم ہو. میں نے کہا حضرت میں تو کاروباری بندہ ہوں، میں تو کاروبار اپنا کرتا ہوں، تو کوئی ایسا آدمی جو عالم، مستند عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، جو اس کام کو سنبھالے. کہتے بس تم ہو، میں نے کہہ جو دیا، بات آئی گئی ہوگی. 15 کے دنوں کے بعد پھر میں نے ان سے کہا حضرت میں نے 15 دن پہلے آپ سے ایک درخواست کی تھی. کہتے یار تو میں لوں ہاں. میں کہا نہیں جی میں لوں نہیں ہے تو سمجھے، مقصد ہے کہ تو میں ماروں ہاں. میں کہا نہیں جی میں تو ماروں نہیں ہے، میں تو یہ نظام ال دیکھ کے کہنا وا کہ اینا کتب خانہ بھریا پیا وا، اینیاں کتاباں ہگیاں، آخر یہ کوئی بندوبست کرو. فرمایا جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم کرنا ہے، اللہ تم سے کام لے لے گا. یہ تھے بزرگ. ہوں تو اسی ایویں نا ایویں بروپ ہی ہیں سارے، ایویں اللہ نے بروپ دے اندر بھی بہت کچھ دیتا ہے وا جی. اس بحروپ کے اندر بھی اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہم سب کو دھیان کرنا چاہیے. مولانا ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب سونا ہے، عشاء کے بعد کسی سے ملاقات نہیں قطعاً، بس ادھر عشاء کی نماز پڑھی ادھر سو گئے. سرہانے ماچس رکھی اور موم بتی بھی ہے، ٹارچ بھی ہے چارجیبل، اور اتنا بڑا کلاک بھی ہے، وہ حاجی کلاک جو ٹن ٹن کرتا تھا، دور تک دوسرے محلے میں بھی بندے کو اٹھا دیتا تھا. اب تو نہیں آتا وہ ہے جی. وہ بھی رکھا ہوتا تھا. اور سردی وہاں اتنی کمال سردی، میں کہتا تھا حضرت یہ کولڈ سٹور ہے، یہ مسجد آپ کی کولڈ سٹور ہے. سردی اتنی، کیونکہ درخت ہی درخت لگے ہوئے ہیں. رات کو پانی موٹر چلا کے اور پانی جو ہے وہ ایک برتن میں ڈال کے اوپر اس کے لحاف دے دینا کہ چلو کچھ تھوڑا بہت صبح کے وقت اتنا ٹھنڈا نہ ہو جتنا صبح کے وقت ٹھنڈا ہوتا ہے. گرم کرنے کی گنجائش نہیں تھی. اور ظاہری طور پر سٹیٹس اتنا تھا کہ سامنے چونکہ پولیس چوکی تھی، وہاں انسپیکٹر آتا تھا، وہ آگے حوالدار آگے 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 ایس پی تک چلا جاتا تھا، اور وہ وہاں سے پھر دور تک آتے تھے لوگ ایسے دو زانو ہو کر کے بیٹھ کے. ایس پی ڈی ایس پی کو میں نے ایسے دیکھا ہے، دو زانو بیٹھے ہوئے، حضرت دعا کے لیے آئے ہیں. یہ ہے. پھر ایک انسپیکٹر وہ بی آر بی سے پیچھے باٹا پور ہے، یہ باٹا کی فیکٹری وہاں ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی، وہاں بھی ایک تھانہ ہے. وہ وہاں سے انسپیکٹر ہوتے ہوئے یہاں
وہ آ کے بڑا انسپیکٹر بن گیا باٹا پور میں. تو پھر وہاں کوئی تقریب تھی ان کی, تو انہوں نے آیا اسپیشل دعوت دینے کے لیے کہ حضرت میں گاڑی بھیجوں گا, ہمارے ہاں دعوت ہے, ایس ایس پی آ رہا ہے, ڈی ایس پی آ رہا ہے, آپ نے بھی ضرور آنا ہے. کہا اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ موقع ملا تو. پھر جب ان کا پروگرام ہوا تو انہوں نے بھیجا, گاڑی بھیجی, تو گاڑی والے کو لکھ کے دیا نعم الامیر علی باب الفقیر, نعم الامیر علی باب الفقیر بئس الفقیر علی باب الامیر. بدترین فقیر ہوا جڑا امیر دے در تے جاوے, تے بہترین امیر ہوا جڑا فقیر دے در تے آوے. نہیں گئے تے سانو تانوں کو بلاوے, ایتھے آیا ہوئے کو ایس پی کے, یار قاری صاحب نے بلاؤ, راؤ شریف نے بلاؤ, تو آپ دوڑے جانا وا. ادھر ہی ہے نا جی, کیوں جی؟ وہ جی دنیا داری چ رکھنا تو چاہیے نا, تعلق تو ہونا چاہیے نا. کی فرق پہنتا, انہیں بلایا تو آپ ہی سکا نا, اسی کہڑا آپ ہی گئے ہیں 36 طویلاں کڈ لواں گے. ان کے پاس حضرت مولانا صاحب کے پاس خالد عباس ڈار ہے, فلموں میں بہت مشہور ہے, ڈرامے بھی کرتا ہے. ڈراموں میں ابھی بھی اس کے ڈرامے چلتے ہیں, ابھی بھی اس کے ڈرامے چلتے ہیں. کسی ڈرامے میں وہ آتا ہے, پورا پروگرام ہی اس کا ہے, خالد عباس ڈار اس کا نام ہے. وہ جایا کرتا تھا. اس کی بیوی کے ہاتھ کبھی نظر نہیں آتے تھے, ہاتھوں میں دستانے, پاؤں میں جرابیں, ایسے بالکل پردے میں اتنا شدت تھی اس کے, بہت زیادہ. لیکن ہے اس کی بیوی وہ خالد عباس ڈار کی, جو ڈراموں میں کام کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے اندر آپ لوگ رائے قائم نہ کریں, وہ پتہ نہیں کون ہے, بظاہر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. یہ بھی ہمارے اوپر عذاب اس وقت نازل ہوا ہوا ہے. میں کچھ دیر کام بھی کرتا رہا ہوں, ڈیوٹی فری شاپ کے ساتھ میری دکان تھی, گفٹ سینٹر تھا. عشاء کی نماز میں پڑھ کے آیا تو آ کے وہ شیشے والا دروازہ تھا, ایسے کھول کے بیٹھ گیا, تو ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی. میں ایک دم گھبرا گیا. اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, کالی پینٹ اور کالی شرٹ. اب میں ایک دم گھبرا گیا کہ یار نوجوان لڑکی, کیونکہ حالات اسی طرح کے ہیں, کوئی کچھ بھی کہہ دے گا. تو میں ایک دم فکر مند ہوا, تو وہ ایسے چاروں طرف سامان دیکھ کے باہر نکل گئی. میں نے کہا چلو شکر اللہ کا. بات اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ بدگمانی اور بظاہر دیکھ کر کے رائے قائم کرنا بہت سخت گناہ ہے, جو آج کل ہم میں عام ہے. پیراں چ بھی فقیراں چ بھی سارے دے وچ ہے گا. اگر کوئی امیر آدمی مدرسے آ کے کسی مول صاحب نے ملنے ہوئے کہنا لے بھی یہ کوئی گیم پی گئی ہے, ادھر ہی ہے کوئی گیم پی گئی ہے جی جناب, یہ پتہ نہیں مول صاحب نے کی گٹی مٹی لائی ہے. اوپر تکر سارے فکر مندی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی, یہ حقیقت والی باتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے بظاہر دیکھ کے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب وہ باہر نکل گئی, میں نے شکر اللہ کا ادا کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا ابا, اس کی امی, 2-3 اس کے اور ساتھ, وہ سارے ہی آ گئے. اس وقت نا یہ اذان کلاک اتنا گڑی تھی, اذان کلاک, اس میں سے نا اس کا جو الارم تھا وہ اذان تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بہت چلی تھی اور بہت مشہور ہوئی. روزانہ ہم 2-3 کارٹون اس کے بیچ دیتے تھے. تو اس خاتون نے کہا کہ اماں جی یہ گھڑی آئی ہے. تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا تم لے لو. اب وہ پینٹ شرٹ والی لڑکی جس نے کوئی سکارف نہیں لیا ہوا, کوئی چیز نہیں ایسی پردے والی کی ہوئی, وہ یہ کہتی ہے کہ اماں جی یہ میں نے نہیں لینی. جب صبح کے وقت اذان ہوگی, اس کا الارم بجے گا تو میں اٹھوں گی نہیں, تو یہ بڑی اللہ کی ناراضگی والی بات ہے. بظاہر کیا نظر آ رہی ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ پاک کی کتنی عظمت ہے.
اب پتہ نہیں میری تو اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ دعا کی کہ اللہ جس طرح اس کا اندر تھا بدلا ہوا تو اس کا باہر بھی بدل گیا. یہ میں آپ کو وہ باتیں جو آپ کے ساتھ گزری ہوئی ہیں وہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنا آپ بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی دیکھیں. آج کل سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو عذاب اللہ کا نازل ہوا وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے اندر بغیر تحقیق کے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یار سانو لگتا ہے ایدہ ہی ہے. ابھی وہ خالد عباس ڈار کی بات ادھوری ہے. اس کی بیوی ایسے آیا کرتی تھی پردے کے اندر. تو ایک دن اس نے حضرت سے کہا کہ میں یہ پاسپورٹ بھی ہے, سارے بندوبست ہو گئے, میں حج پہ جا رہی ہوں. حضرت نے کہا تو حج پہ کس پہ جا رہے, حج کے اوپر کس کے ساتھ جا رہی ہے, بٹ نال چلی ہیں. وہ کہندی یہ تو ڈرامے اس ٹائم اسلام آباد ڈرامہ چل رہے تو اتنے جا رہے وا. تو پھر حضرت نے پوچھا کہ نہ چلی ہیں. فرمایا وہ ہمارے پیر صاحب جو پہلے فوت ہو گئے نا, ان کا بیٹا ہے, ہمارے ہاتھوں پلا ہے, اس کے ساتھ جا رہی ہوں, اور بھی 2-4 جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اللہ تو اس طرح راضی نہیں ہوگا, وہ تو غیر محرم ہے تیرے لیے. تو حضرت وہ تو ساڈے ہتھاں 'چ پلیا, چھوٹا ہی سگا جدوں ہن وہ جوان ہو گیا. فرمایا بے شک چھوٹا سی جوان ہو گیا, تیرے لیے غیر محرم ہے. اب اس خاتون نے سارے ہی پروگرام اپنا ختم کر دیا, کوئی طویل نہیں دی. میرے جیسا ہوتا طویل کا وہی فیک کہڑی گل ہے جی, ہوں پاسپورٹ بھی بن گیا وا, ہوں تے پیسے بھی جمع کراتے آ. حضرت صاحب ہوں کو کنڈی وچوں کڈو ہے, انہیں کوئی کنڈی نہیں کڈوائی. حضرت نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایسے کہہ رہی ہے, تو میں نے اس کو ایسے کہا کہ بیٹا غیر محرم کے ساتھ اللہ ناراض ہوں گے, حج پہ نہ جانا. وہ کہتے اگلے ہفتے میں گیا تو حضرت کہتے اس کا فون آیا تھا, کہتی حضرت میں تہاڈی گل آ کے سوچیے تو میں سب کچھ منسوخ کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. سوچنا کہ ہمارے پاس جو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کی وجہ سے ہم نہ شکری نہ کریں. نعمت ہی ہے نا پیسہ, سب کچھ ہو گیا, پیسے عمرے کا ٹکٹ, حج کے پیسے جمع ہو گیا, پاسپورٹ بن گیا, کپڑے لے لیے, سب کچھ لے لیا. پتہ چلا کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں, فوراً چھوڑ دیا کہ نہیں جاتے تھے, کوئی طویل نہیں ہے. تو اس لیے ہماری یہ نشست ہوتی ہے کہ ہم آپس میں یہ یاد دہانی کریں کہ بھئی ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا چھوڑا ہوا ہے اور کتنا اپنایا ہوا ہے, اور کتنی سادگی والی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی, تو اگر ہم جو آگے لگے ہوئے ہیں, جو ہمارے جیسے آگے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم آگے لگے ہوئے ہیں, ہماری زیادہ پیٹ پٹائی ہونی ہے اور ہم سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ لوگوں کو میں نے موقع دیا, اب مجھے موقع ہے, میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اگر میں ڈنڈی ماروں گا تو پھر میرے اوپر زیادہ اللہ پاک کی ناراضگی آئے گی. اس لیے جس طرح میں نے بتایا, حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, بیٹا ہم نے تو اس سے مسجد نہیں بنوانی کیونکہ تیری کمائی مشکوک ہے. میں نے حج پہ گیا, میں نے 4 مہینے وہاں رہا, میں نے پڑھائی نہیں کی, میں نے تنخواہ نہیں لینی ہے جی. میری والدہ نے کہا بیٹا یہ وقت گزر جائے گا لیکن اللہ کی ناراضگی آ جائے گی کہ تم حکایات حال شکایات ذوالجلال
اپنے حال کی حقائقیں بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سائیں کی شکایتیں لگانا. لطف کرم دم بدم، اللہ کی رحمت تو دم بدم ہو رہی ہے. جن لوگوں کے پاس داڑھی نہیں ہے کوشش کرو کہ داڑھی رکھو. جو لوگ بال اس طرح کٹواتے ہیں انگریزی بال، ان کو چاہیے کہ انگریزی بال نہ کٹوائیں. ہر ایک چیز میں کوشش کریں، بالوں میں، نفاست میں، کپڑے پہننے میں، ہر ایک چیز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کر کے زندگی گزارو گے تو برکتیں برکتیں آئیں گی اور اللہ پاک خوش ہو جائیں گے. جس سے اللہ خوش ہو جائے گا ساری کائنات اس کی ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے. میں تو اس کو اللہ اپنے اللہ کی عنایت سمجھتا ہوں. ابھی اس فیکٹری کے لیے جہاں میں لاہور ہوتا ہوں اس کے لیے میں فیصل آباد گیا تو دکاندار سے میں نے کہا جی کہ ہمیں سامان اس سے لیا 70,000 روپے کا سامان بنا. تو میں نے اس سے کہا میں نے کچھ اور سامان لینے جانا ہے تو پیسے میرے پاس کم ہیں. اس نے کہا یہ 70 لے جاؤ مجھے پھر دے دینا. میں نے کہا یار تو کہیں پھنس نہ جانا. کہتا نہیں پھنستا نہیں. میں نے کہا یار تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. کہتا میں جان گیا ہوں. میں نے کہا کیا جان گئے ہو؟ کہتا تیرے جیسا بندہ فراڈ نہیں کرے گا. کہ یار عجیب بات ہے بھئی تیری. پھر میں وہاں گیا دوسری جگہ جہاں سے سامان لینا تھا، اس سے 50,000 کا سامان لیا. میں نے کہا میں تمہیں ایزی پیسہ کرواتا ہوں. اس کے پاس آیا، میں نے کہا میں آپ کو بھی ایزی کروا دیتا ہوں. اس سے میں لے کے آؤں اس کو بھی ایزی کروا دیتا ہوں. اس نے فون اٹھا کے اس کو کہا کہ تم مجھ سے پیسے لے لینا، فکر نہ کرو. میں نے کہا یار 70 تیرا ہے، 50 اس کا بھی اپنے ذمہ لے لیا، مر جاؤ گے. کہتا نہیں مرتا. پھر اللہ اس طرح مدد کرتا. پھر میں نے آ کے اگلے دن بھیج دی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، لازماً پڑھنی چاہیے. حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہ آئے تو میں نے کہا میں حضرت کی وہیں زیارت کر لیتا ہوں. تو میں مدرسے سے سہارنپور سے نکلا، اسٹیشن پہ آ گیا تو میری جیب کے اندر کوئی پیسہ نہیں تھا. تو میں نے وہ ٹی ٹی سے وہ دفتر میں جا کر کے میں نے کہا مجھے ایک پلیٹ فارم دے دو. ایک پیسے کا پلیٹ فارم تھا اور میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا. ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا حال گزرتا ہے. ایک پیسہ نہیں تھا تو میں نے کہا میں تمہیں ابھی واپس دے جاتا ہوں. اس نے پلیٹ فارم مجھے دے دیا. میں لے کر کے وہاں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد مدرسے کے محتمم آ گئے. میں نے کہا یار وہ ٹی ٹی کو نا ایک پیسہ دے آؤ. میں اس سے پلیٹ فارم ادھار لے کے آیا. وہ کہتے حضرت اتنے بھی تسی مذاق تو رہندے نہیں، اتنے آ کے مذاق کرن لے ہو. میں کہا نہیں یار. کہندے لے تو ان کو ادھار بھی پلیٹ فارم دیندا وا. کہندے اچھا لے مینوں پھڑا میں آپ دے آنا. کہتے جب میں پیسے لے کے ادھر کو جانے لگا تو وہ بھاگ کے گیا. پہلے محتمم صاحب اس سے جا کے پوچھا ٹی ٹی سے کہ تو نے کسی کو ادھار پلیٹ فارم دیا؟ اس نے کہا ہاں. کہتا کیوں پلیٹ فارم ہی ادھار دیتے؟ کہتے وہ ان کی طرف میں نے دیکھا، میں انکار نہیں کر سکا. میں نے شیخ کو دیکھا، میں انکار نہیں کر سکتا. اس میں لکھتے ہیں حضرت شیخ حضرت مولانا عبد القادر صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا. وہ خط اتنا ہوتا تھا سبز خاکی رنگ کا. اب تو شاید آپ بابا جی آپ نے دیکھا ہے وہ خط، اسی کے اوپر ہی ایڈریس ہوتا تھا، اسی کے اوپر ہی مضمون ہوتا تھا. تو حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ خط آیا کہ زکریا کتنے دنوں سے میری خواہش تھی کہ میں تجھے خط لکھوں لیکن اسباب نہیں بن رہے تھے. ایک آنے کا خط تھا، وہ ایک آنا 2 مہینے نہیں ملا.
حضرت تسی اسی وہ نال دیکھ رہے ہیں ساڈے کو کنا کچھ ہے. کسی مولوی نے پوچھ لو وہ کو موبائل 20,000 روپے دا, موٹر سائیکل 30,000 روپے دا, کپڑے ماشاءاللہ چٹے دودھ ورگے پائے ہیں, پگڑی بنی ہوئی ہیں, کنا کچھ ہے گا. حضرت مولانا کیسی طبیعت؟ بس ٹھیک ہے, شکر اللہ کا. تو جن کا نام لے رہے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے پلیٹ فارم لینے کے لیے اور خط لکھنے کے لیے آنا نہیں ہے, تو پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے. ہمیں لوگ گدوں پہ بٹھاتے ہیں, کرائے دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ککڑ پکاتے ہیں, کتنی خدمتیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں دھیان دینا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کے اوپر بار بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, کتنا کچھ دیا ہے. اتنی من تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, نعمتیں شمار نہیں ہو رہی, لیکن ہماری ناشکری عروج کے اوپر ہے. ایک آج کی نشست میں جو آپ سے درخواست کرنی ہے, دست بدست درخواست کرنی ہے, ماؤں سے بھی بہنوں سے بھی, کہ کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے, آپ نے ماننا نہیں ہے جب تک کہ آپ نے خود پوچھ نہیں لینا. اس سے خاندان بھی بگڑ رہے ہیں, گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد سب چیز کی یہی جڑ ہے جی. کہ میں گیا ہوں, میں نے قاری صاحب سے پوچھا کی حال چال ہے, قاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہو, اور سناؤ. وہ اتنے دوسرے قاری صاحب آتے ہوں سکے, لو جی انہوں نے ہوں اسے ویلے غلط فہمی جا کے نا تے اپنے اس استاد دے بارے میں سوچن لگ جانا کہ یار اے او دا کیوں واقف آ, اے دی او دے نال کی تعلق داری ہے, کتے مینو ہی نہ کڑوا دے. دل میں گانٹھ باندھ لی اسی وقت. یہ سب سے زیادہ اس وقت ہمارے اندر عروج کے اوپر ہے, خواتین میں بھی, مردوں میں بھی, عورتوں میں. خاندان اجڑ رہے ہیں, اور جتنی دیر تک تحقیق نہیں کر لو بھئی آپ نے بات کی ہے نا, بھئی جو آپ نے بات کی ہے نا آپ کا مطلب کیا ہے اس بات کہنے کا, آپ نے جو بات کی ہے نا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کی شکایت کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, شکایت کیا کہہ رہے ہیں آپ, پوچھو اچھی طرح کہ بیٹا آپ کا کیا مقصد ہے یہ بات کہنے کا, آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ کیا پس منظر ہے, تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ کہنا کچھ چاہتا ہے, آپ نے سمجھ کچھ لیا ہے جی. وہ جس طرح وہ ایک شعر ہے, ہم ایک ہی نقطے نے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. آپ پوچھو بھائی کیا بات ہے, آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے. اسی طرح ہماری انتظامیہ کے ساتھ لڑائی ہے, علماء کرام کی انتظامیہ کے ساتھ لڑائی ہے, مدرسے والوں کی اساتذہ کے ساتھ لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا, وہ کہتے ہیں بھائی آپ ان سے پوچھو کہ بھی آپ جو یہ بات کر رہے ہو آپ کا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے, کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہے, ہم اس کو آپ کو کلیئر کرتے ہیں. اسی طرح ماؤں بہنوں میں ہے, امی ابا میں ہے جی. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹیلی فون آیا تو اس خاتون نے ٹیلی فون کان کو لگایا تو اس بندے نے ایک بات کی تو اس نے کہا کہ رانگ نمبر ہے, بند کر دیا. اب جس نے نمبر ملایا تھا اس نے آواز سن لی کہ لڑکی کی آواز ہے, اس نے پھر ٹیلی فون کر لیا, پھر اس نے میسج کیا کہ میرے ساتھ بات کرو. اب اس کے پاس نمبر جو چلا گیا اس کو پتہ جو چلا گیا لڑکی ہے. اب وہ 6 بچوں کی ماں ہے. اب
وہ 4-5 دن میں میسج جا رہے ہیں، 3-4 مرتبہ بیل جا رہی ہے جی، وہ میسج بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب ایک دن اس کی ساس نے اٹھایا تو لڑکے کی آواز، وہ کہتا ہم میرے ساتھ بات تو کرو۔ اب وہ بوڑھی عورت اس نے اسی وقت شک میں پڑ گئی کہ یہ میری بہو جو خراب ہے۔ اپنے بیٹے کو بتایا، میسج پڑھے، انہوں نے ان کے گھر والوں کو بلایا اور توڑ دیا 6 بچوں کی ماں کو۔ کوئی تحقیق نہیں کی۔ اسی طرح مدارس میں ہو رہا، اسی طرح دکانوں پہ ہو رہا، اسی طرح کارخانوں میں ہو رہا، ہر جگہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ غلط فہمی میں تحقیق کے بغیر ہر بندے کے معاملات میں دخل اندازی، ہر بندے کا سکون خراب، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سکون بھی خراب۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شارک سے قریب ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب کرنے والا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں ہویا کی گل ہوئی۔ مول صاحب تجھ طرح نماز بھی پڑھ دے ہو، تہجد بھی پڑھ دے ہو، درس و تدریس بھی کر دے ہو، ہویا کیا؟ وہ یہی ہوا جو کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کی نشست کا میری یہ درخواستیں آپ سے کے ساتھ یہ ہیں کہ ایک تو بظاہر جو دیکھنی چیز نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا، جتنی دیر تک تحقیق نہیں کر لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ایدا نہیں شکر نہ، جس طرح شکر کرنے کا حق ہے۔ اللہ سائیں تیرا شکر ہے، بچے دیتے ہے، بیوی دیتی ہے، گھر دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، پھر کی ہویا؟ لطف کرم دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ، کدی کدی اوکھا ویلا بھی آندا وا، ہمیشہ تو ہر وقت تو لطف کرم تو دم بدم۔ ایک شکر کی بات میں نے آج کی نشست میں اللہ نے کہلوائی، میں نہیں کچھ بھی کہتا، یہ اللہ ایسے 400 میل دور سے مجھے بلاتا ہے، یہاں آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور اس بات پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ تو ناراض ہو جائے، کیونکہ ایک یہ اللہ کی ایک گلشن لگا ہوا ہے، آپ لوگ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، اکٹھے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اکٹھے مل کے دعا کرنے سے اللہ فرماتے پتہ نہیں کس کی دعا میں قبول کرتا ہوں، سبھی کی ساتھ کر لیتا ہوں، اس نیت سے آتا ہوں، ہے جی۔ تو ساتھ اللہ نے اس مدرسہ بنا دیا، یہاں بچے پڑھنے لگ گئے، بچیاں پڑھنے لگ گئیں، راؤ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی کرتے رہا کریں تاکہ یہ گلشن جو ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے، اس کے خرچ اخراجات جو ہیں وہ چلتے رہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یہ بھی انہوں نے یہ چادر لگوائی ہے، پچھلے مہینے کہتے تھے یہ چادر لگوانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے دیا تھا 1000 ان کو کہ چلو میرا بھی حصہ ڈل جائے اس بچوں کی چھت کے لیے۔ تو کوشش کیا کریں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہیں۔ کافی دیر کے بعد میں نے اپنے ابا جی کی طرف سے قربانی کی، کافی عرصہ بیت گیا، تو وہ رات کو ایسے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایسے آ کے مجھے گلے ملے، خوب مجھے دبا کے جپھی ڈال کے میرا منہ چوما، کہتے یار تو نے مزہ آ گیا تمہاری قربانی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کسی کی طرف سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں، مدرسہ ہے اس کی ضروریات ہیں، کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنا آسان فرما دے۔ قریب آ جائیں، ذرا درود شریف پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، ذکر کر لیں، پھر دعا ہو جائے گی۔